بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 84 کو پڑھیں گے، اور آج کے سبق کا عنوان ہے دو تفریعات۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت حتی تجبر علی القبول سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں حتی تجبر علی القبول، یہاں تک کہ عورت کو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ تفریع علی کونہ اداء ای تجبر المرأة علی قبول ذلك العبد الممہور بعد التسلیم، یہ مذکورہ سپرد کرنے کے ادا ہونے پر تفریع ہے، یعنی سپرد کرنے کے بعد عورت کو اس غلام کو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا جس کو مہر قرار دیا گیا ہے۔ وَهُوَ مِنْ عَلَامَةِ كَوْنِهِ أَدَاءً، اور یہ اس کے ادا ہونے کی علامت ہے۔ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ عَبْدًا وَاسْتَحَقَّ الْعَبْدَ، اور یہ اس کے برخلاف ہے جب کسی شخص نے ایک غلام فروخت کیا اور وہ غلام مستحق ہو گیا۔ ثم اشتراه البائع من المستحق حيث لا يجبر على تسلیمه الى المشتری، پھر اس کو بائع نے مستحق سے خرید لیا اس طور پر کہ اب اس کو سپرد کرنے پر مشتری کی طرف، یعنی مشتری کو دینے پر اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ لأنه بالاستحقاق ظهر ان البيع كان موقوفا على اجازة المالک، اس لیے کہ استحقاق کے ذریعے یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ بے شک جو بیع ہے یہ مالک کی اجازت پر موقوف تھی۔ فَإِذَا لَمْ يُجِزْهُ بَطَلَ، پس جب وہ اس کو جائز نہیں قرار دے گا تو باطل ہو جائے گی۔ وَإِنْ فَسَخَ، اور یہ فسخ ہو جائے گی، بخلاف النکاح، برخلاف نکاح کے۔ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بِاسْتِحْقَاقِ الْمَهْرِ وَلَا بِانْعِدَامِهِ، بے شک نکاح نہ تو مہر کے مستحق ہونے کے ساتھ، مہر کے استحقاق کی وجہ سے بھی نکاح فسخ نہیں ہوتا، اور مہر کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی نکاح فسخ نہیں ہوتا۔ وَيَنْفُذُ اعْتَاقُهُ فِيهِ دُونَ اعْتَاقِهَا، اور اس صورت میں شوہر کا آزاد کرنا نافذ ہوگا، نہ کہ بیوی کا آزاد کرنا۔ تفریع علی کونہ شبیہا بالقضاء، یہ تفریع ہے اس کے مشابہ بالقضاء ہونے پر، یعنی ینفذ اعتاق الزوج ایاہ قبل تسلیمہ الی المرأة، یعنی کہ زوج کا آزاد کرنا نافذ کیا جائے گا اس کے زوجہ کو سپرد کرنے سے پہلے۔ لأن المرأة لا تملکہ الا اذا سلم الیہا، اس لیے کہ عورت اس کی مالک نہیں ہوگی مگر یہ کہ اس کے سپرد کر دیا جائے۔ فقبل التسلیم ہوا ملک الزوج، پس سپرد کرنے سے پہلے وہ زوج کی ملکیت میں ہے۔ کما ان قبل الشراء کان ملکا للغیر، جیسا کہ خریدنے سے پہلے وہ کسی اور غیر کی ملکیت میں تھا۔ ولما كانت ذات العبد موجودة في كلا الحالین، پس جب دونوں حالتوں میں جو غلام کی ذات ہے وہ موجود ہے، ووصف المملوکیت متغیر فیہما، اور دونوں حالتوں میں جو مملوکیت کا وصف ہے وہ متغیر ہے، جعل اداء شبیہا بالقضاء، تو پس ادا کو قضاء کے مشابہ قرار دیا جائے گا۔ ولم یجعل قضاء شبیہا بالاداء، اور قضاء کو ادا کے مشابہ نہیں کہا جائے گا، رعایتا بجانب الذات والاصل، ذات اور اصل کی جانب کی رعایت کرتے ہوئے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ آج کے ہمارے سبق کی جو وضاحت ہے، آئیے اب اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ جو یہ عبارت ہے حتی تجبر علی القبول سے، اس بات پر تفریع بیان کر رہے ہیں کہ مذکورہ تسلیم عبد ادا ہے، یعنی منکوحہ عورت کو تسلیم کے بعد وہ غلام قبول کرنے پہ مجبور کیا جائے گا جس کو نکاح میں مہر بنایا گیا ہے۔ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ مذکورہ تسلیم عبد ادا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص کسی کا حق ادا کرتا ہے تو صاحب حق کو قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔
ہاں اگر ایک شخص نے ایک غلام فروخت کیا اور وہ غلام مستحق ہو گیا، یعنی کسی نے اپنا استحقاق ثابت کر کے اس کو لے لیا، پھر بائع نے اس حقدار سے یہ غلام خرید لیا، تو بائع اپنے مشتری کی طرف اس غلام کو سپرد کرنے پہ مجبور نہیں ہوگا، کیونکہ حقدار کے اپنا استحقاق ثابت کرنے سے واضح ہو گیا ہے کہ یہ بیع حقدار کی اجازت پر موقوف تھی، اور بائع کا اس حقدار سے خریدنا اس بات کی علامت ہے کہ اس نے سابقہ بیع کی اجازت نہیں دی ہے۔ پس جب مالک نے اجازت نہیں دی تو بیع باطل اور فسخ ہو گئی، اور جب سابقہ بیع باطل ہو گئی ہے تو بائع کو مشتری کی طرف سپرد کرنے پر مجبور کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے، برخلاف نکاح کے، کیونکہ نکاح جو ہے نہ تو مہر پر استحقاق ثابت کرنے سے فسخ ہوتا ہے اور نہ مہر کے معدوم ہونے سے نکاح فسخ ہوتا ہے۔ پس جب مہر کے مستحق یا معدوم ہونے سے نکاح فسخ ہی نہیں ہوتا تو بیع کی مذکورہ صورت کو نکاح پر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ اب وَيُنْفَذُ إِعْتَاقُهُ جو عبارت ہے، اس میں اس بات پر تفریع بیان کی جا رہی ہے کہ مذکورہ تسلیم عبد یعنی شوہر کا غلام کو عورت کے حوالے کرنا یہ قضاء کے مشابہ ہے، کیونکہ مہر کے غلام کو عورت کے حوالے کرنے سے پہلے اگر شوہر نے آزاد کیا تو غلام آزاد ہو جائے گا، اور اگر عورت نے آزاد کیا تو آزاد نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت اس غلام کی مالک اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ اس غلام کو اس کے حوالے کر دیا جائے، بس عورت کے سپرد کرنے سے پہلے غلام شوہر کی ملک ہے، جیسا کہ خریدنے سے پہلے دوسرے شخص کی ملک تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب تک غلام عورت کے سپرد نہیں کیا گیا عورت اس کی مالک نہیں ہوئی، اور انسان جس کا مالک نہ ہو اس کو آزاد کرنے کا مجاز نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے کہ انسان جس کا مالک نہ ہو اس کو آزاد نہیں کر سکتا۔ پس غلام عورت کے حوالے کیے جانے سے پہلے عورت چونکہ اس غلام کی مالک نہیں ہوئی، اس لیے اس کے آزاد کرنے سے یہ غلام آزاد نہیں ہوگا۔ بہرحال جب یہ غلام خریدنے سے پہلے دوسرے شخص یعنی مالک کی ملک تھا اور خریدنے کے بعد شوہر کی ملک ہو گیا، اور یہ بات گزر چکی ہے کہ ملک کی تبدیلی سے حکماً عین شے بدل جاتی ہے، تو گویا شوہر پر جس غلام کو سپرد کرنا شوہر پر جس غلام کو عورت کے حوالے کرنا واجب تھا، سپرد کرنا واجب تھا، اس کو حوالے نہیں کیا گیا بلکہ اس کا مثل جو ہے وہ سپرد کیا ہے، اور مثل واجب کو سپرد کرنا قضا کہلاتا ہے، ادا نہیں کہلاتا۔ لہذا شوہر کا اس غلام کو عورت کے سپرد کرنا ادا کا پہلو موجود ہونے کی وجہ سے اگرچہ حقیقتاً یہ قضا نہیں ہے، لیکن لیکن مشابہ بالقضا یہ ضرور ہو۔ پس ثابت ہو گیا کہ مذکورہ غلام کو بیوی کے سپرد کرنا ادا مشابہ بالقضا ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کا نام ادا مشابہ بالقضا کیوں رکھا گیا ہے اور قضا مشابہ بالادا نام کیوں نہیں رکھا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ غلام کی ذات تو عقد نکاح کے وقت بھی موجود ہے اور بیوی کے حوالہ کرتے وقت بھی موجود ہے، لیکن دونوں حالتوں میں مملوکیت کا وصف متغیر ہے، بین طور پر کہ عقد نکاح کے وقت یہ غلام مالک کا مملوک تھا اور سپرد کرتے وقت شوہر کا مملوک ہے۔ پس غلام کی ذات کے اعتبار سے یہ سپرد کرنا ادا ہے اور وصف مملوکیت کے اعتبار سے قضا ہے، اور نام رکھنے میں چونکہ ذات اور اصل کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ وصف کا، یعنی نام رکھنے میں جو ذات ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے اور جو اصل ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے، وصف کا اعتبار نہیں ہوتا، وصف کے اعتبار سے نام نہیں رکھا جاتا، اس لیے اس سپرد کرنے کا نام ادا مشابہ بالقضا رکھا گیا ہے اور قضا مشابہ بالادا نہیں رکھا گیا ہے۔
جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت بھی ہو گئی، ترجمہ بھی ہو گیا اور اس کی تشریح بھی ہو گئی۔ دو تفریعات تھی اور دونوں کی وضاحت آپ کی سپرد کی گئی، اس لیے اس کو بار بار سماعت کر کے اپنے رجسٹرز پر خلاصہ ضرور نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ تفریع اول ذکر فرمائیں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ مشابہ بالقضاء یعنی ادا مشابہ بالقضاء نام کیوں رکھا گیا، قضاء مشابہ بالادا نام کیوں نہیں رکھا گیا، وجہ بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو سنا اسے یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔